مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ کوئی آتی ہے سمجھ میں لاجک اس کی؟ بالکل اللاجیکل کام، لیکن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جب کسی بات کا حکم دے دے تو وہ اللاجیکل بھی کیا بن جاتا ہے؟ بولو لاجک۔ یہ چیز آج لبرل لوگوں کی کھوپڑی شریف میں بیٹھ نہیں رہی ہے۔ یہ ہر چیز میں پوچھتے ہیں کیوں، وائی۔ یہ جو لبرل لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تم لوگ لاکھوں جانور کاٹ دیتے ہو، معصوم جانور، قربانی کے دنوں میں ظلم ہے جانوروں پر، تو بجائے ان کے جواب دینے کے آپ ان سے پوچھا کرو تم ایک مرغی بھی کیوں کاٹتے ہو؟ جو میکڈونلڈ میں اتنی لاکھوں مرغیاں کٹ کے برگر میں آتی ہیں، یہ کس بیس پر کاٹ رہے ہو؟ کیونکہ انسان اتفاق سے جب وجود میں آیا ہے، یہ جانور بھی اتفاق سے وجود میں آئے ہیں، تو اتفاق سے وجود میں آئی ہوئی چیزوں میں کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہوتی۔ جتنا حق زندہ رہنے کا اس دنیا میں انسان کا ہے، اتنا ہی حق مرغیوں کا بھی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ جانور بھی تو ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، تو وہ تو جانور ہے نا، وہ تو گدھے ہیں ان کو تو سینس نہیں ہے، آپ کو تو کھوپڑی دی اللہ نے۔ تو بقرعید کی جو قربانی ہے وہ اصل میں یہ درس دیتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسلام کے سپرد کر دیں، اسلام کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش بولو نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی بولو سنت۔ کیا مطلب؟ اس حدیث میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں، بہت ساری علم و حکمت کی باتیں۔ دیکھو دنیا میں اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا کہ ایک انسانی جان کو قتل کیا جائے۔ ہو سکتا ہے؟ بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو، ہے بھائی؟ کسی انسانی بلکہ کسی بے گناہ جان کو قتل کیا جائے، چاہے وہ جانور ہی ہو، انسان تو دور کی بات، بلا وجہ کسی جانور کو قتل کرنا بھی، بھائی پھر ویڈیو بنا رہے ہیں، ہلو بھائی ویڈیو نہیں بنائے، بلا وجہ کسی انسانی جان کو قتل کرنا ساری دنیا میں غلط سمجھا جاتا ہے، اور اسلام میں بھی کیا یہ عمل حرام ہے۔ کسی بھی جان کو، وہ جان اگر انسان کی ہو تو یہ جرم اور زیادہ بولو بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ جان اگر مسلمان کی ہو، کلمہ گو کی ہو، تو یہ جرم اور بھی زیادہ، بولتے کیوں نہیں یار، بڑھ جاتا ہے۔ مسلمان کا قتل کرنا اور بڑا جرم ہے۔ وہ جان اگر کسی رشتہ دار کی ہو تو اس کا جرم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ رشتہ دار کو قتل کرنا کسی غیر کو قتل کرنے سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ رشتہ داروں میں سب سے مضبوط رشتہ اولاد کا ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے مرتے ہی سب سے زیادہ وراثت کس کو ملتی ہے؟ اولاد کو۔ اس لیے اسلام نے سب سے گہرا رشتہ کس کا مانا ہے؟ اولاد کا۔ تو اولاد کو قتل کرنا قتل کی نوعیت میں اور بھی بڑا جرم۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو باپ کو حکم دیا جا رہا۔ اچھا، چھٹی بات، اولاد بھی ایسی جو بے قصور ہو۔ بعض دفعہ اولاد نے کچھ ایسے کام کیے ہوتے ہیں، آدمی غصے میں آ کے مار دیتا ہے اس کو، وہ بھی غلط کرتا ہے، قتل تو پھر بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اولاد اگر کیا ہو، معصوم اور نیک، کوئی قصور نہیں ہے اس کا، اس کو قتل کرنا اور بھی بڑا جرم۔ پھر وہ اولاد اگر نابالغ ہو تو شریعت میں نابالغوں کے حقوق بالغوں سے زیادہ ہیں۔ آج تو ان حقوق پر عمل نہیں ہوتا، یہ خوب مسئلہ سمجھ لیں۔ نابالغ بچے کا مال اس کی پرمیشن سے بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ نابالغ بچہ صدقہ کرے گا تو شریعت میں وہ کالعدم ہے، کیونکہ اس کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنا مال کسی کو دے دے۔ وہ ابھی نہ سمجھے، شریعت نے اس کے تصرفات اور اس کے اس قسم کے افعال کو کالعدم قرار دیا ہے۔ نابالغ بچہ آپ کو اپنا پلاٹ گفٹ کر دے، شریعت اس کو کالعدم مانتی ہے۔ کوئی وصیت کر دے، کالعدم۔ سمجھتے ہو؟
کیونکہ اس کے مال کی حفاظت اور اچھا نابالغ بچے سے آپ کوئی کام بھی نہیں لے سکتے. یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. لوگ خدمت لے رہے ہوتے ہیں نا, وہ بچہ کوئی جا بیٹا یہ لے کر آ, جا بیٹا پانی لے کر آ, جا بیٹا یہ لے کر آ. تو علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ نابالغ بچے سے آپ کوئی کسی قسم کی خدمت نہیں لے سکتے. والدین خدمت لے سکتے ہیں, اسی طرح استاذ والدین کی پرمیشن سے اتنی خدمت لے سکتا ہے جس کا تعلق تربیت سے ہو. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. مثال کے طور پر آپ نے پڑھنے کے لیے اپنا بچہ کسی ٹیچر کے حوالے کیا. اب ٹیچر کا ادب بھی آپ چاہتے ہیں اپنے بچے کو سکھانا, تو ماں باپ نے بچے سے یہ کہا اور ٹیچر سے بھی یہ کہا کہ اس سے خدمت لیتے رہا کریں. کبھی کبھار پانی منگوا لیا, یہ کام کروا لیا, دکان سے جو ہے وہ کوئی چیز منگوا دی, تاکہ اس میں استاذوں کی خدمت کا جذبہ برقرار رہے. تو ٹیچر اس نیت سے اس سے خدمت لے سکتا ہے تاکہ اس میں خدمت کا جذبہ برقرار رہے, اور یہ بھی جب لے سکتا ہے جب بچے کے والدین کی طرف سے ٹیچر کو اس کی پرمیشن بھی ہو, کیونکہ اصل متولی ماں باپ ہیں, استاذ نہیں ہیں. بہت مشکل ہے یار, کیسے سمجھائیں. تو لیکن آج کیا ہو رہا ہے, بعض اداروں میں بچوں سے محنت مشقت والے کام لیے جاتے ہیں, تو جائز نہیں ہے, ان سے خوب سمجھ لیں. اسی طرح ہنر سکھانے کے لیے بھی بچے سے خدمت لی جا سکتی ہے والدین کی پرمیشن سے. ماں باپ اپنے بچے کو میکینک بنانا چاہتے ہیں, تو شو روم میں لے جا کے وہ جو ورک شاپ میں بٹھا دیا, تو وہاں جو بھی استاذ ہے اس سے کہا کہ بھائی اس سے پلگ پانا وغیرہ کھلواؤ تاکہ اس کو یہ کام آئے. تو ہنر سکھانے کی نیت سے بھی ٹیچر استاذ وہ نابالغ بچے سے خدمت لے سکتا ہے. کس کی پرمیشن سے؟ ماں باپ کی. مگر اس میں بھی یہ ہے کہ یعنی زیادہ محنت مشقت والے کام اس صورت میں بھی جائز نہیں ہے کہ جس سے وہ تنگ آنا شروع ہو جائے. سمجھتے ہو؟ یہاں ایک مدرسہ ہے, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کبھی کسی بچے سے میں نے پانی بھی منگوایا ہو, مجھے نہیں یاد پڑتا. تو یہ اصول ہے, خوب سمجھ لیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نابالغ کے حقوق اسلام میں بالغوں سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا قتل کرنا تو اور بڑا جرم ہوگا نا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں کہ آپ قتل کریں ایک جان کا, اور وہ جان بھی انسانی جان, اور انسانی جان بھی معصوم بے گناہ, اور معصوم بھی آپ کا رشتہ دار, اور رشتہ دار بھی وہ جو سب سے قریبی, اور نابالغ بھی جس کے حقوق بالغوں سے زیادہ ہیں. اور مزید ایک بات یہ کہ وہ بچہ جو آپ کو آپ کی قربانیوں کے صلے میں بطور گفٹ ملا تھا, نہیں آ رہی بات, ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں نا, تو اس کے گفٹ میں اللہ نے کیا دیے؟ اسماعیل. تو یہ تو اور زیادہ عجیب سی, یہ تو یعنی اللاجیکل بات بھی ہو گئی کہ معاذ اللہ نقل کفر ایک بہت بڑا جرم بھی کروایا جا رہا ہے, قتل انسانی کا, اور اللاجیکل کام بھی کروایا جا رہا ہے, اس لیے کہ جو چیز بطور گفٹ کے دی جاتی ہے وہ کبھی واپس نہیں لی جاتی. وہ طبعی عمر کو پہنچنے کے بعد انتقال کر جائے تو وہ تو سب نہیں مرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے اللہ تو نے تو میری قربانیوں کے صلے میں مجھے یہ بیٹا دیا تھا, تو دیا کیوں تھا جب تو نے اس عمر میں لینا تھا اور میرے ہی ہاتھوں ذبح کروانا تھا اس کو؟ کوئی لاجک سمجھ میں آتی ہے؟ آپ لوگ کی سمجھ میں آ رہی ہے میرا خیال ہے, تو بول لو نہیں آتی سمجھ میں. کوئی آتی ہے سمجھ میں لاجک اس کی؟ بالکل اللاجیکل کام, بالکل اللاجیکل کام. لیکن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جب کسی بات کا حکم دے دے تو وہ اللاجیکل بھی کیا بن جاتا ہے؟ بولو. یہ چیز آج لبرل لوگوں کی کھوپڑی شریف میں بیٹھ نہیں رہی ہے. یہ ہر چیز میں پوچھتے ہیں کیوں, وائی, اس میں کیا ہے, کھڑے ہو کر پانی پینا کیوں, بیٹھ کے پیوں. میں وہ ان سے جب بھی کوئی پوچھے نا اسلام میں بیٹھ کر پانی پینا کیوں افضل ہے, کھڑے ہو کر بھی جائز ہے, افضل ہے بیٹھ کے پیو.
جیسے بولے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں, کیوں کا جواب دیکھو, جب بھی کوئی گمراہ آدمی کیوں کرے نا, سوال پوچھے, تو جواب دینے کے بجائے اس سے سوالات پوچھنا شروع کر دو کہ تیرے اوپر پہلے 10 سوال ہیں, تو اس کا جواب دے. ہمیشہ ہر باطل کی عادت ہوتی ہے وہ آپ کو سوالات میں الجھائے. آپ اسی سے پوچھو کہ اور بہت سارے کیوں ایسے جن کا تمہارے باپ کے پاس بھی, اب تو باپ کا لفظ اب چلے گا, جس کا تمہارے باپ کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے. یہ جو لبرل لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تم لوگ لاکھوں جانور کاٹ دیتے ہو, معصوم جانور, قربانی کے دنوں میں ظلم ہے جانوروں پر, تو بجائے ان کے جواب دینے کے آپ ان سے پوچھا کرو تم ایک مرغی بھی کیوں کاٹتے ہو؟ جو میکڈونلڈ میں اتنی لاکھوں مرغیاں کٹ کے برگر میں آتی ہیں, یہ کس بیس پر کاٹ رہے ہو؟ کیونکہ انسان اتفاق سے جب وجود میں آیا ہے, یہ جانور بھی اتفاق سے وجود میں آئے ہیں, تو اتفاق سے وجود میں آئی ہوئی چیزوں میں کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں ہوتی. جتنا حق زندہ رہنے کا اس دنیا میں انسان کا ہے, اتنا ہی حق مرغیوں کا بھی ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ جانور بھی تو ایک دوسرے کو کھاتے ہیں, تو وہ تو جانور ہے نا, وہ تو گدھے ہیں. ان کو تو سینس نہیں ہے, آپ کو تو کھوپڑی دی اللہ نے, اللہ کو نہیں مانتے, چلو فطرت نے دی آپ کو کھوپڑی, اور آپ کے پاس کھانے کی دنیا میں اور کم چیزیں. دال کھاؤ, ماش کی دال میں اتنا پروٹین ہے, گوشت کی ضرورت کافی حد تک پوری کر دیتی ہے ماش کی دال. ہندو کھاتے ہیں نا دالیں, کھا کھا کے تو 99 سال زندہ رہتے ہیں. تو کوئی زندہ رہنے کے لیے گوشت کھانا ضروری نہیں ہے. اسلام نے جو ہمیں گوشت کھانے کا حکم دیا وہ تو اور بہت سارے, اس میں تو ابھینندن کی وجہ سے کہا ہمیں یہ, اس میں تو یہ کہا بھائی وہ آئے گا تو تم گوشت کھاؤ گے تو اوپر جا کے اس کو چائے پلا کے رخصت کرو گے. دالوں پہ یہ کام, جو دال پہ سیٹ ہو گیا, جو سبزی پہ سیٹ ہو گیا, وہ یہ کام 10-20 سال امریکہ نے افغانستان میں گھاس کھائی کہ نہیں کھائی؟ 20 سال امریکہ نے افغانستان میں کیا کھایا ہے؟ گھاس کھائی ہے. آگے سے افغان لڑے ہیں, تو اگر افغان سبزی خور ہوتے 20 سال لڑتے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ 20 سال یہ دمبے کھا کے لڑے ہیں میرے بھائی. یہ سبزیوں پہ لڑائیاں نہیں ہوتی. تو گوشت کے تو سائیڈ افیکٹ ہیں کہ اس سے لڑتا ہے آدمی. تو لبرل لوگوں کو تو گوشت کی پیس, وہ کیا ہے, لو پیس چاہتے ہیں نا دنیا میں, اور بھی 2-4 اس طرح کے الفاظ ہیں, پیس, لو, اور کیا ہے, خیر وہ سوچتے رہیں بعد میں بیٹھ کے. تو یہ تو پیس فل دنیا چاہتے ہیں, اس میں تو گوشت ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ کو تو چاہیے کہ آپ ہندوؤں کی طرح گائے, وہ تو ہندو صرف گائے کی خدمت کرتا ہے, آپ کو چاہیے آپ بھینس کی بھی کریں, بکری کی بھی کریں. تو ہم تو لاکھوں جانور کاٹتے ہیں, ہم پر اعتراض نہیں ہوتا, کیونکہ ہم کس کے حکم پہ کاٹتے ہیں؟ وہ تو اگر اولاد کو کاٹنے کا حکم دیتا اس کو کاٹ دیتے بھائی, جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کاٹ دو بس. جب ان لاجیکل کام اللہ نے کہہ دیا تو وہ ان لاجیکل رہا نہیں ہے, وہ لاجیکل, وہ سراپا لاجک سے بھرا ہوا کام ہے. وہ خدا ہے بھائی, ہم تو خدا کے غلام ہیں, ہمیں پیدا. اگر اللہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا اسماعیل کو کاٹو, وہ نہیں کاٹتے. اللہ ویسے ہی بھی تو اٹھا سکتا تھا نا. کتنوں کے بچے 7-8 سال کی عمر میں ٹرک کے نیچے آ کے ہلاک ہو جاتے ہیں, وباؤں سے مر جاتے ہیں. تو وہ تو اللہ کو ویسے بھی حق حاصل ہے کہ, تبھی تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو. انسان کہتے ہیں اللہ میں خیرات کروں گا میں تو غریب ہو جاؤں گا. تو قرآن بار بار کیا کہتا ہے؟ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے میں چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, جس کے لیے میں چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں. تو یہ تو میرے ہاتھ میں ہے, میں تمہیں ویسے بھی غریب کر سکتا ہوں, صدقہ دو. اگر اس سے غریب ہو بھی گئے ثواب تو ملے گا نا. اول تو ہوگے نہیں, اللہ دے گا مال تمہیں. تو ہمارے پاس تو دلیل ہے ہمارے رب کی طرف سے, اس نے ہمیں حکم دیا بقرعید کے 3 دنوں میں اپنے حبیب سے کہلوا دیا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب, بولو نا بھائی, نہیں ہے. تو ہمارے پاس تو دلیل ہے کہ ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اولاد کا ذبح کرنا اللاجیکل کام, کسی انسان کو کاٹنا اللاجیکل, لیکن اللہ کے کہنے سے کیا بن گیا؟ لاجک سے بھرا ہوا. اب اس پہ اعتراض کرنا اللاجیکل ہے. تو وہ خدا اگر ہمیں دمبے کاٹنے کا حکم دے اور اس میں انسانوں کا فائدہ بھی ہو, خود ان جانوروں کا بھی فائدہ ہے, خود ان جانوروں کا. اگر یہ جانور نہ کٹیں تو یہ تو بڑھاپے میں ان کو کون پوچھے گا؟ آپ انڈیا میں گایوں کی حالت دیکھو, بوڑھی گایوں کی, جن کو ماں جب بنایا ہے تو ماں جیسا بڑھاپے میں سلوک تو کرو ان کے ساتھ.